اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذاتی گھر کی خواہش ہے تو اس سے آسان وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انتہائی آسان اور پاورفل عمل، ٹھیک ہے، چھوٹا سا عمل آپ کو میں بتاتا ہوں، اور بہت جامع، بہت مختصر، بہت مختصر، اور آپ اس کو ریگولر کریں اور اس پہ ٹائم لگائیں۔ مطلب یہ اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے زندگی میں۔ ایک جیسے ہم کھانا کھانا نہیں بھولتے نا، تو اسی طرح سے اس عمل کو نہ بھولیں، اور پھر اس کے جو کمالات ہیں، جو اس کے معجزات ہیں، وہ آپ کی زندگی میں جب رونما ہوں گے تو پھر آپ دوسروں کو بتاتے پھریں گے میں نے یہ عمل کیا تھا۔ ایسا ایک عمل آپ کے لیے لایا ہوں، ان دوست بہن بھائیوں کے لیے جو اپنے ذاتی گھر کے لیے پریشان۔ اور ظاہر ہے کہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آج کل کی جو حالات ہیں اس میں کرایہ کے گھروں میں جو رہ رہے ہیں تو وہ ان کی ہمت کو داد دینی پڑتی ہے۔ اتنی مہنگائی میں اتنے بل، بجلی کے بل، بچوں کی فیس، اس کے بعد گھر کا کرایہ، تو یہ ایک وائٹ کالر بندے کے لیے تو خواب ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس آلریڈی بھی گھر موجود ہیں نا، وہ ان کے بھی مجھے اکثر کمنٹس آتے ہیں کہ سر ہمارے بڑے گھر کے لیے دعا کر دیجیے۔ بڑے گھر کے لیے مطلب جو جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑے گھر کے لیے جو ہے وہ دعا کر دیجیے۔ کرتے ہیں، جو جس کی خواہش ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ اس کی خواہش پوری فرما دے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اس دنیا کے اس گھر کے لیے، ذاتی گھر کے لیے جتنا آپ وظائف پوچھتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطے کرتے ہیں، مجھ سے کال پہ بھی بات کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کبھی آپ نے اپنے اس حقیقی گھر کے لیے بھی کبھی کچھ مجھ سے پوچھا ہے؟ مجھ سے اکثر جو ہے نا کمنٹس میں کئی مخلص بھائی میسج کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، ویڈیوز پہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ شاہ صاحب کوئی آخرت کے لیے بھی کچھ بتائیں۔ آپ دنیا کے لیے مال دولت، مال دولت، مال دولت کے وظیفے بتا رہے ہیں، گھر کے وظیفے بتا رہے ہیں، امیر ہونے کے وظیفے بتا رہے ہیں۔ کچھ اس گھر کے لیے بھی بتائیں نا، جس گھر، جو آپ کا مستقل ایک گھر ہے۔ اس دنیا سے جب جائیں گے تو قبر ہی آپ کا گھر ہے نا۔ اس گھر میں جہاں روشنی نہیں ہے، اعمال کی روشنی لے کے جانا ہے، اس کے لیے بھی کوئی عمل بتائیے۔ یہ اکثر مجھے کئی مخلص دوست ساتھی کمنٹس کرتے ہیں، تو میں ان سے اکثر فون پہ بھی بات ہوتی تھی، یہ کہتا ہوں کہ یار دوست، میری تو یہ خواہش ہی رہ گئی، میری خواہش ہی رہ گئی کہ کبھی کوئی مجھ سے اپنے اس گھر کی تیاری کے لیے بھی کوئی عمل پوچھ لے، کوئی مجھ سے ایسا عمل بھی پوچھ لے کہ یار میرے کوئی روحانی درجات بلند ہوں، کوئی میں عبادت میں کچھ میرا مقام جو ہے وہ مجھے ملے، میرے عمل یا اعمال قبولیت کی طرف جائیں، یا میں آخرت کی تیاری کی طرف جو میں جا رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے کچھ مدد ملے۔ بے شمار احادیث ہیں، قرآن کی بے شمار آیات ہیں، مصروف زندگی میں پڑھنے کا وقت نہیں، شاہ صاحب آپ بتا دیں، لیکن یہ شاید حسرت ہی رہے گی۔ ایسی کبھی کوئی ویڈیو بنا کے میں نے ڈالی ہوئی ہیں۔ شروع میں نے حدیث بتانے کا سلسلہ شروع کیا، 10 ویڈیوز بنائی، کسی نے دیکھنا پسند نہیں کیا۔ جا کے دیکھ لیں، میری پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، 10-11 اس میں ویڈیوز حدیث کی ڈالی تھی۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے سننے کا، ان کو صرف اپنے مطلب کی بات چاہیے۔ یوٹیوب کے چینل پہ وظائف وہی دیکھنے آتے ہیں جو پریشان لوگ ہیں۔ کوئی خوشحال ہے، اپنی زندگی میں مست ہے، دولت، پیسہ، بچے، ہر چیز ملی، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے وظائف دیکھے یا پوچھے، یہ آ کے پوچھ لے کہ میں ان خوشیوں کو سنبھالوں کیسے۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اسی وقت آئے گا ادھر جب اس کو چوٹ لگے گی، جب بوں کے بل گرے گا، پھر آئے گا۔ لیکن چلیں، وہ تو اللہ کے پاس بھی جب بندہ تھکار کے ٹوٹ کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کرتے ہیں، اس کو اپنا بناتے ہیں، ہماری کیا مجال ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ وقت جب آ جائے تو پریشان نہ ہو، وہ اللہ آپ کی بھلائی کے لیے ہی وہ رسی کھینچتا ہے تھوڑی سی، کئی لوگوں کی نہیں بھی کھینچتا، جن کے لیے اللہ پاک کچھ اور فیصلے کر چکا ہوتا ہے۔ تو مہربانی کریں، میں تو آپ کی رائے کے اسی احترام میں چلتا ہوں، جیسا رسپانسز آپ دیتے ہیں ویڈیوز پہ وہی بات بولی جاتی ہے، وہی چیز بتائی جاتی ہے۔
تو جو مجھ پر پوائنٹ آؤٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ رزق کے علاوہ ویڈیوز نہیں بناتے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں جو کوئی نہیں دیکھتا، جس کے بعد میں نے سلسلہ روکا، تو آپ جا کے دیکھیے نا وہ پلے لسٹ احادیث کی، 8 سے 10 ویڈیوز ہوں گی، اس میں جا کے دیکھیں کتنے ویوز آئے ہیں، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، کتنے لوگوں نے ڈن لکھا ہے کہ سر ہم نے یہ حدیث سن لی اور محفوظ کر لی اپنے سینے میں، بہت اچھی بات آپ نے بتائی، ٹھیک ہے، نہیں دولت، پیسہ، بڑا گھر، اس کا وظیفہ چاہیے، سن لیجیے۔ تو بہرحال جناب، جو لوگ بھی، جو بہن بھائی ذاتی گھر کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ عمل شروع کر دیں، پورا ہو جائے گا۔ کرنا صرف یہ ہے میرے بھائی، اب اس میں یہ نہ کہیے گا کہ تنخواہ آمدنی اٹھنی ہے، خرچہ روپیہ کہ جناب انکم تو ہے نہیں ہے سرے سے، اور بس یہ 25 دن کا عمل ہے یا 21 دن کا، 30 دن کر لیں، 40 دن، 40 دن کے بعد میرا گھر نہیں بنا، شاہ صاحب کو فون آ گیا، شاہ صاحب 40 دن وظیفہ کر لیا، میرا گھر نہیں بنا، کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کا، 50 لاکھ کا گھر بننا ہے، آمدنی ہے 20-25 ہزار روپے مہینہ، او بھائی لانگ ٹرم کریں گے، اللہ راضی ہوگا، آپ کے اسباب بڑھیں گے، آپ کی رزق بڑھے گا، انکم بڑھے گی، سیونگ بڑھے گی، پھر اللہ تعالیٰ بندوبست کریں گے کہ آپ کے گھر بننے کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ عمل طویل ہے، کم سے کم اس عمل کو 1 سال کرنا ہے، 1 سال کرنا۔ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یا مسبب الاسباب 10 بار پڑھ لیں اور دعا مانگیں اپنے گھر کے لیے، 6 مہینے، سال کریں تو صحیح، پھر آپ دیکھیں گھر تو کیا، آپ کسی بھی مسئلے کے لیے یہ دعا مانگ سکتے ہیں، رزق کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، گاڑی کے لیے، کوئی چیز نہیں بک رہی اس کے لیے، بیچنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم چلے۔ اپنے لیے معافی مانگنا چاہتے ہیں تب بھی یہ پڑھیں، یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یا مسبب الاسباب 10 بار پڑھ لیں، اول آخر ایک بار درود شریف، چھوٹا سا کام ہے، آپ ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے لیے، اس سے آسان وظیفہ آپ کو کیا بتائیں، کچھ بتانے سے رہ گیا ہو تو پھر واٹس ایپ پہ پوچھ لیجئے گا، کسی مسئلے کے لیے اگر خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیجئے، اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ پوری ویڈیو واچ نہیں کرتے، فون اینڈ پہ آ کے میری یہ ریکویسٹ سنے گا کہ جناب 5:30 بجے کے بعد کال نہیں کر، 5:30 سے 10 بجے تک کال کرنی ہے، اس کے بعد کال نہیں کرنی، کرتے رہیں گے لوگ، وہ نہیں ہوں گے۔ یہی تو بات ہے کہ آج کے دن تک لوگ پوچھتے ہیں جی واٹس ایپ کا نمبر کدھر ہے، حالانکہ ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے پہلے واٹس ایپ، نہ شروع میں دیکھتے ہیں، اسکپ کر جاتے ہیں، نہ آخر دیکھتے ہیں، بیچ میں کہیں وظیفہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے حضور، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال میں باہر کے لوگوں کا بہت مشکور ہوں، جو میرے پاکستانی بہن بھائی جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، ناروے، کہ آپ لوگ پوری توجہ سے میری بات سنتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مجھ سے باتیں پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ پھر کسی ایسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔